سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کل جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نیکی پر دو چیزیں عطا فرماتے ہیں. ایک تو نور اس نیکی کا اور دوسری اس کے ساتھ برکت. اسی طرح گناہ جو ہے وہ بھی دو چیزوں پر مشتمل ہے. اس کے ساتھ بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو ظلمت ہے, ادھر نور ہے, ادھر ظلمت. ہر گناہ ایک ظلمت لے کر آتا ہے, اندھیرا لے کر آتا ہے. کتنا ہی چھوٹا ہو, دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نحوست. وہاں برکت ہے, یا نحوست ہے. نحوست کیا چیز ہے؟ بہت ہی بری چیز ہے بھائی. جہاں نحوست ہوگی وہاں ہر وقت پھر رونا پیٹنا رہتا ہے آدمی کو. میرا کاروبار نہیں چل رہا, پتہ نہیں کیا بات ہے, کسی نے جادو کر دیا شاید. بچوں کا فلاں ہو گیا, پتہ نہیں کیا بات ہے, اللہ کیا ہو گیا پتہ سمجھ نہیں آ رہا. دکان چلتے چلتے پتہ نہیں جی سیل بالکل ختم ہو گئی. اچھا خاصی دکان چلتی تھی. بس جی کماتے بہت ہیں لیکن اس میں برکت ہی نہیں ہوتی. سمجھ نہیں آتا کیا کریں, کیونکہ ہر وقت پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں ہمیں ہے کیا چیز. خود ساختہ علاج تو ہم اس پہ کرتے ہیں, پھر ادھر تو بھاگتے ہیں, پھر فلاں عمل کرا لو, فلاں عمل یہ کر لو, فلاں اس کے پاس چلے جاؤ, جادو ہو گیا ہے, گٹونا ہو گیا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ وجہ جو ہے ساری نحوست ہے انسان کے گناہ کی. جیسے میں عرض کیا تھا کہ نیکی جو ہے وہ نور رکھتی ہے. وہ نور جو ہے وہ انسان کے ساتھ چلتا ہے, مرنے کے بعد بھی نور رہتا ہے نیکی کا. اسی طرح یہ جو گناہ ہے اس کی بھی نحوست چلتی ہے, ظلمت چلتی ہے مرنے کے بعد بھی. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کتنے آسانی سے ہم گناہ کر لیتے ہیں. بس زبان ہلانے والی بات ہے, بس تھوڑی زبان ہلانی, ایک سیکنڈ. کتنا بڑا چیز ایک بن گئی ہے کہ مرنے کے بعد جیسے انسان کی موت, بلکہ موت سے شروع ہوتا ہے کام. جس کے ساتھ یہ اندھیرا اور نحوست چپٹی ہوگی گناہ کی تو اس کے ساتھ پھر بھائی بہت بڑا حشر ہوگا,
بڑی سختی سے جان نکالی جاتی ہے اس کی، بہت سختی کے ساتھ، بہت برے حالات میں ہوتا ہے انسان، اور وقت گزر چکا ہوتا ہے. یاد رکھنا سواری پیدل تک وہ چیز کوئی دنیا کی بھی ہٹا سکے اس کو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. بڑے آسانی سے ہم گناہ کر لیتے ہیں. جیسے نور چلتا ہے قبر میں نیکی کا، یہ نورست بھی چلتی ہے، اندھیرا بھی چلتا ہے. قبر میں خود ہی اندھیرا بن جاتا ہے. ایک تو جب نورست پہنچتی ہے، اس کے ظلمات پہنچتے ہیں اس کے گناہوں کے ساتھ، تو کمر تو سیاہ مٹی بن جاتی ہے. ان گناہوں کی نحوست قبر کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کے وہاں سختی شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے عذاب شروع ہوتے ہیں. ادھر نور سے جب نکلتا ہے آدمی نیکی کے ساتھ، جب قبر سے نکلتا ہے تو اس سے روشن چہرے ہوتے ہیں، چمکدار چہرے ہوتے ہیں قبروں سے جب نکلیں گے لوگ. لیکن جب یہ گناہ تو چپکا ہے ساتھ، اس کی نحوست تو اندھیرا چپکا ہے انسان کا. یاد رکھیں وہ جو ہے بدحال میں انسان اٹھے گا، بہت برے حشر ہوں گے اس کے. حشر کے میدان میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، جیسے میں نے کل عرض کرا تھا، نور والوں کا حال کیا ہوگا اور جو گناہ والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. وہ نور جو دھکیلتا ہے انسان کو پرسرات سے نکالتا ہے، وہ جنت میں لے جاتا ہے، اور یہ گناہ کا اندھیرا جو ہے دھکیلتا ہے اس کو جہنم کے آگ میں ڈال دیتا ہے. قصہ ختم ہو جاتا ہے. بس جی ہم نے تھوڑا سا یہی کہا تھا نا کہ ہم نے کسی کو برا تھوڑے کیا، ہم نے بس چغلی، جھوٹ، حرام کاری، فراڈ بازی. ذہن میں یہ ہے کہ بھائی چلو یہ چیز ہم کریں، گناہ تو چھوٹا ہے، ہم نے نماز جو پڑھ لی، ہم نے حج جو کر لی ہے، کس سے چھوٹے سے گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے. ساری رات فاحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، فحاشات چل رہے ہیں. رمضان کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. کہاں ہے رمضان روزے کا نور؟ دن میں ہم سمجھتے ہیں روزگار ہے، شام بسی ہمارے گھروں کے اندر وہی فحاشی ہے، وہی حرام کاری کے کام چل رہے ہیں اسی طریقے سے. اسی کا نام تو دھوکہ ہے، جو نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے. یہ نفس اور شیطان کے دھوکے سارے. لیکن اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں انسان پر، بہت اس کی رحمت جو ہے، اس کی وسعت اس کی سروں سے زیادہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں ایک بات، کون سے انسان ہے جس سے گناہ نہیں، خطا نہیں ہو جاتی؟ کیا حال ہوگا انسان کا جب ہو جائے گا. لیکن ان کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کر دیا ہے کہ اس گناہ کو اگر بندہ چاہے تو یہی صاف کر سکتا ہے. اندازہ لگائیں کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ. اگر بندہ چاہے، اللہ نے وہ انتظام کیا ہے کہ اس گناہ کو یہی ختم کر دے. بولیں سبحان اللہ. کتنا اللہ کا کرم ہے بتائے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا ہے کہ بس تو ایسا کام کر، توبہ کر لے، گناہ صاف. کتنا کرم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے دل کے اندر، اللہ کی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ورنہ مجھے بتائیں کہ کس طرح انسان کا گزارا ہوگا، وہ کیا کام کرے گا، وہ چیز ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی. بس بندہ توبہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹائی دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کا توبہ پر. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں. آپ کا زمانہ تو ایک شخص آ گیا، آگے کہنے حضرت میں نے توبہ کرنی ہے. جیسے مشائخ کے پاس لوگ آتے ہیں، ہم بھی گئے کسی کے پاس، آپ ذات بھی تو حضرت کے پاس پہنچا، حضرت حکیم حکمت رحمۃ اللہ کے پاس. توبہ ہاں کریں گے، توبہ ضرور، لیکن ہماری ایک شرط ہے توبہ سے پہلے. جی فرمائیں، مجھے یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ وہ توبہ کرنے ہیں. یہ توبہ کبھی دیکھیں طریقہ کیسا ہے. الحمدللہ اس نے کہا ڈاکہ ڈالتا ہوں. سبحان اللہ. کیا توبہ کا انداز دیکھیں، اس چھپائی نہیں کوئی چیز، اپنے آپ سب سے بڑا ظاہر کہتا ہے ڈاکے ڈالتا ہوں.
چور ہوں. چور تو چور ہوتا ہے, چور تو اس سے ہی بڑا ہوتا ہے. ڈاکت والا تو ڈاکت تو مار بھی دیتا ہے آدمی. تو حضرت نے ٹھیک ہے میں تمہاری توبہ بیعت کر لیتا ہوں, توبہ کر لیتا ہوں. وہ تو حکیم الامت تھے. اب دیکھیں کہتے ایک شرط ہے کہ جی فرمایا میں شرط پوری کروں گا. اب یہ دیکھ لیں توبہ ایسی ہونی چاہیے الحمدللہ. کیا شرط ہے؟ کہتا ہے جب سے تم نے یہ کام شروع کیا اور جب تک یہ کرتے رہے, جتنا لوگوں کا لوٹ مار تم نے کیا, سب کچھ کیا, وہ ایک لسٹ بنا کر میرے پاس لے آؤ تم, تو ہو جائے گی. کہتا ٹھیک ہے حضرت. وہ گیا, اس نے جناب پوری لسٹ بنائی کہ میں نے یہ اتنا ڈاکہ ڈالا, اتنا مال کمایا, اتنا بنا بنا بنا. حاضر ہو گیا اپنے شیخ حضرت کے پاس 2-3 دن کے بعد. کہتے ہیں حضرت یہ میں لے آیا ہوں لسٹ, آپ نے لسٹ دیکھی. کہتا ٹھیک ہے. اب دوسرا کام یہ کرنا ہے تم نے کہ ہر انسان کے پاس جاؤ جس کا تم نے جتنا اتنا مال لیا ہے, اور 2 چیزیں اس کے سامنے پیش کرو. اس کو کہو کہ بھائی وہ جو ڈوری چوری ہوئی تھی, تیرا ڈاکہ پڑا تھا, وہ میں تھا, میں تیرے سامنے ہوں, اور میں اب اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. 2 چیزیں تیرے سامنے لے کر آیا ہوں. یا تو اللہ کی خاطر تم مجھے معاف کروا دے تو اس کا اجر اللہ روزے قیامت میں تجھے بے انتہا دیں گے. اس کا اجر تو بہت بڑا ہوگا تیرے لیے. ایک تیرے لیے دروازہ کھل رہا ہے جنت کا. آپ یہ بتائیں ذرا حکیم امت کو دیکھیں کتنا بڑا دروازہ توبہ کا کھلا ہے. سبحان اللہ, کیسے شیخ تھے کہ کہاں تک بخشش ہو رہی ہے. یعنی اس چور کے ذریعے سب, وہ چور ڈاکو ہی نہیں بخشا جا رہا, اس کے قربان جاؤں کہ کتنی دور تک توبہ کے دروازے کھول دیے. اور دوسری آپ چیز دیکھیں, اس نے جا کے جب کہا تو ہر آدمی, ہاں دوسری شرط یہ بھائی, ایک تو یہ کہ تم مجھے اللہ کی خاطر معاف کر دو, اس کا اجر تم دیکھ کے جو قرآن حدیث ہوتا ہے وہ تمہیں پاس لفظ نہیں ہے, تمہارا تو ماشاءاللہ کام بن گیا میری وجہ سے اگر معاف کرتے ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی تعامل ہے, تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتے, تو دوسری چیز میں مقروض ہوں اب تمہارا, یہ میں خود بتا رہا ہوں کہ اتنا مال تمہارا دینا ہے, تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا زندگی میں تمہارے مال کو اتار دوں گا زندگی میں جہاں تک اتار سکوں. یہی شریعت کا تقاضا ہے. اب تمہارے چوائس ہے, یا تو آخرت لے لو اور مجھے مقام لے لو قیامت میں, یا تم پھر مجھے مقروض رہنے دو, میں تمہیں اتار دوں گا. کسی آدمی نے بھی, اور حضرت نے کوئی فرمایا تھا کہ لکھوا کے لانا ہے ان سے کہ میں نے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اس میں یہ لکھوا کے لانا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دی, یا میں تمہارے سے پیسے لوں گا, تمہارا قرضہ ہے تمہارے ساتھ. 2 چیزوں میں سے ایک چیز لکھا لا. جب اس نے لسٹ دی تو کمال دیکھیں الحمدللہ کہ تمام جتنے بھی تھے سب نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. اور اس میں کمال دیکھیں, ایک ہندو تھا, ہندو کے پاس میں ڈاکہ ڈالا, اس کے پاس بھی گئے تو اس نے بھی یہ لکھا کہ اللہ کی خاطر میں نے اس کو معاف کیا. یہاں پر حکیم فرماتے ہیں کہ جب اب خود سوچو کہ انسان جب قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد دیکھو کتنی ہو جاتی ہے. کہ کسی انسان نے بھی, یعنی کتنا مشکل کام ہے, کیا خیالات اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ یار میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے پکڑ لے گا, وہ تو مجھے مارے گا, تو ہی میرا چور ہے. اور یقیناً یہی بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کے ڈاکو کسی نے ڈالا ہوا, چوری ڈالا ہوا, وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جا کے, تو آپ تو نہیں نا توبہ کرنے جا رہے, آپ تو نہیں نا کوئی نیک ہونے جا رہے, وہ تو پھر ایک بہت بڑا معاملہ بن سکتا ہے. وہ تو کہے گا پولیس کے پاس چلا, پکڑاتا ہوں تمہیں, پکڑے گیا تم. کتنا بڑا ہائی رسک, اور کتنے قابل اور کتنے بلند شیخ تھے وہ الحمدللہ, کہ وہ جانتے تھے کہ الحمدللہ کہ اللہ کی مدد, کتنا یقین تھا کہ اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ اس کو ہر مراحل سے نکال دے گی. مدد چور تو پکڑا گیا, وہ تو پولیس کو فون کرتا, اور وہ تو کہتا ہے حضرت آپ نے مروا دیا مجھے, قربان جاؤں. سبحان اللہ. ان کی یعنی آپ دیکھیں کیا روشن ضمیر لوگ تھے وہ, کہ انہوں نے کتنا بڑا کام اس کو دیا. اس گیا, اس نے بھی خطرہ نہیں کیا کہ مجھے پولیس پکڑ لے, یا مجھے وہ مارے, یا مجھے جو کچھ بھی کرے, لیکن میں نے جو ہے جا کے آج
یہیں تو نقصان ہوگا نا، ادھر سے میں بچ جاؤں گا، کیونکہ جو گناہ میں نے کیے ہیں یقین تھا اس کو میری موت آئے گی، میرے قبر پہ ہوگا. تو حضرت کے پاس پہنچا، حضرت نے اس کو بیعت کیا الحمدللہ. اب آپ خود سوچیں کہ اس کی توبہ کیسی توبہ ہوئی، اور اس کی اپنے شیخ سے کیسے فیض حاصل اس نے کیے ہوں گے، اور کیسی اس نے آخرت سنواری ہوگی میرے بھائی. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے دے توبہ کی، میں کہتا ہوں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اور جس کو اللہ توفیق دیں اس کام کی بھی، اور وہ اس کی قدر نہ کرے، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو، اس شخص کو ڈبل سزا ملے گی. وہ کسی شیخ کے پاس گیا بھی ہو، دیکھیں اب طریقہ کیسا ہے توبہ کرنے کا. توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ڈرامے نہیں چلتے. یہ اللہ کے بندے کا معاملہ ہے، بہت بڑی جیل سے چھٹ رہا ہے وہ، یا یہ جیل نہیں ہے، کتنی بڑی آگ سے چھٹکارا ہو رہا ہے، کہاں سے اللہ پاک کو چھٹی. تو اللہ کا کرم ہے، اس کا سب سے بڑا فضل ہے کہ توبہ کی توفیق نصیب فرما رہا ہے، کسی اللہ والے کے پاس بھیج رہا ہے. آپ یہ تو سوچیں کہ ہم تو اسی کے سامنے ساری زندگی اتار سکتے. ایک شخص ہے 80 سال کے تھے، بے انتہا ہوئے حضرت کے پاس، گریہ تاری، تو کہ روتے روتے کہنے کہ حضرت میری زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، بہت سوچا کہ میں آپ کا احسان کیسے اتاروں، اور قسم کھا گیا کہ اگر میرا سارا یہ چمڑا جو ہے جسم کا اتار کے اس کی جوتی بنا دی جائے آپ کے لیے تو وہ بھی کم ہے کہ آپ نے مجھے اللہ کا نام سکھا دیا. یہ قدر دیکھیں آپ لوگ. تو جب تک دل میں انسان کی کسی چیز کی قدر نہ ہو، احساس نہ ہو، محبت نہ ہو، میرے بھائی کام تو نہیں بنتے. اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک رمضان ہے، بہت بہترین موقع ہے توبہ کا. ایسی توبہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ کہ گناہوں کا پھر نشان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو. اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. کبھی نہ سوچیں کہ بھئی یہ تو میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں، میں اتنے گناہ کرتا ہوں، یہ ہوں فلاں ہوں. بالکل نہ سوچے آدمی. یقیناً مدد آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کو بچاتی ہے. چاہے کتنے گناہ کیے ہوں، آسمان تک بھی گناہ لگ گئے ہوں، لیکن نیتوں پہ آگا کے اس نے توبہ کی. کیا عجیب مثال ہے توبہ کی. آپ یہ دیکھیں بہت کم زمانے میں ایسی ملتی ہیں توبہ، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ پاک مجھے بھی توبہ نصیب فرمائے. اس رمضان میں اگر توبہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں. کی تو ہے توبہ، لیکن ذرا پھر دفعہ اس کی طرف نظر کر لیں اپنی توبہوں کی طرف ہم کہ بھی کیا کیا ہماری توبہ میں کمی ہے. اللہ نے کتنا کرم بھیجا ہے، آخری دروازے تک پہنچا دیا. اب اس کے بعد تو کوئی دروازہ نہیں. کروڑوں لوگ ایسے ہیں، اربوں لوگ جنہیں توبہ کا پتہ ہی نہیں. کسی شیخ کا ہی نہیں پتہ، کسی خانقاہ کا نہیں پتہ، کسی شیخ کا نام ہی نہیں پتہ. اگر نام آ بھی جائے تو دھتکارتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کیا ہے جی، کیا کام کر رہے ہیں کیسے. ان تمام وساوس سے نکال کے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا کہ اس آخری دروازے تک پہنچا دی جس پہ دنیا نہیں پہنچ سکتی. کہ کسی شیخ کے سامنے بٹھا دیا، توبہ کرا دی، اللہ کا نام سکھا دیا، اور پھر بھی ہم اس پہ قائم نہ رہیں، اس کی قدر نہ کریں، اس پہ شکر نہ کریں اللہ تعالیٰ کا. مجھے بتائیں پھر تو کوئی حشر نہیں انسان کہ اللہ پاک سے معافی مانگ. میرے بھائی موت بڑی سخت چیز ہے، اور اتنی جلدی آنے والی چیز ہے. کوئی بھروسہ نہیں کہ میں اٹھ بھی سکوں یہاں سے نہ اٹھ سکوں، چل بھی سکوں نہ چل سکوں. پلان تو بڑے بڑے انسان کرتا ہے. بس اللہ پاک ہمیں اس توبہ قائم فرمائے.